لوط علیہ السلام کی تشکیل ہو گئی اللہ کی طرف سے ایک ایسی قوم کی طرف کہ جس قوم میں لڑکوں سے بدفعلی کا رواج تھا. اب دیکھیں ہزاروں سال گزر چکے تھے ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے. بہت بات کا عرصہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان, بہت قومیں آئی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں قوم تھی, اس قوم میں کیا بیماری پیدا ہو گئی؟ لڑکوں سے بدکاری. لوط علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اس قوم کو اس برائی سے, وہ شرک بھی کرتے تھے اور لڑکوں سے بدکاری بھی کرتے تھے. پہلے ایک کو یہ بیماری ہوئی, پھر دوسرے کو لگی, پھر تیسرے کو لگی, پھر چوتھے کو لگی. ہوتے ہوتے چند لوگوں کے علاوہ پوری قوم اس گندگی میں مبتلا. لوط علیہ السلام گئے, سمجھایا مگر قوم باز نہیں آئی. یہاں تک کہ لوط علیہ السلام کو دھمکی دینے لگے. کبھی کہتے ہیں انہم اناس یتطہرون, یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں بھائی, یہ بڑی نیچر کی فطرت کی باتیں کرتے ہیں, ان کو بستی سے نکال دو ان لوگوں کو یہاں سے. کبھی کہنے لگے کہ جو ہے نا ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. بہت ساری باتیں. لوط علیہ السلام نے ان کو کیا سمجھایا؟ یہ ایک ایک لفظ جو ہے نا لوط علیہ السلام کا اس موقع پر, یہ دنیا کے لیے ہدایت ہے, دنیا کے لیے. آج ہمیں یہود و نصارہ جس راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں وہ نیچر اور فطرت کا راستہ نہیں ہے, وہ ہمیں نشے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہاں ڈرگز بہت زیادہ ہیں, ان کی ضرورت انہوں نے ہمیں چائے پہ لگا دیا, انہوں نے ہمیں سگریٹ پہ لگا دیا. جتنی نشے کی چیزیں, ڈپریشن کی چیزیں ہیں, نشے کی چیزیں ہیں, سب پہ خوبصورت لیبل لگا کے انہوں نے ہمیں اس میں ملوث کر دیا کہ بھئی یہ ٹینشن ختم کرنے کی چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں ٹینشن ختم کرنے کی نہیں ہے, ٹینشن پیدا کرنے کی چیزیں ہیں. کیفین ہے, نیکوٹین ہے, جتنی نشے کی چیزیں ہیں نا یہ ٹینشن پیدا کرتی ہیں, ختم نہیں کرتی. وقتی ختم ہوتی ہے, جیسے شراب سے وقتی طور پر ختم ہوتی ہے. پھر ان لوگوں نے دنیاوی لذت کے لیے کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں معاشرے میں, پورے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا. لوط علیہ السلام کے واقعے میں اس کا بڑا درس ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو کیا دلیل دی اس کے ناجائز ہونے کی؟ انہوں نے کہا اتأتون الذکران من العالمین, کہ پورے جہان میں صرف تم ایک ایسی قوم ہو جو یہ کام کرتی ہو, پوری دنیا میں کوئی کافر بھی یہ کام نہیں کرتا. اور یہ بھی کہنے لگے ما سبقکم بہا من احد من العالمین, آدم سے لے کے آج تک ہزاروں سال گزر گئے, کائنات میں یہ جرم کبھی کسی نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا بھائی؟ شرک ہوا ہے, زنا ہوا ہے, مگر لڑکوں سے بدفعلی لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے کبھی بھی دنیا میں نہیں ہوئی. کیا کسی کتاب میں پڑھا تھا انہوں نے؟ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت اس کو قبول کرتی نہیں ہے. لڑکے کی رغبت لڑکے کی طرف اللہ نے رکھی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی. اس کے لیے روکنے کی ضرورت ہے ہی نہیں کسی کو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ فطرت کے خلاف ہے. تو اللہ نے لوط علیہ السلام سے پہلے کوئی پیغمبر ہی نہیں بھیجا دنیا میں یہ سمجھانے کے لیے. اس لیے نہیں بھیجا کہ تھا ہی نہیں. کیوں نہیں تھا بھائی؟ طبیعت ہی مائل نہیں ہوتی. لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا ہوا کہ ایک شیطان نے گڑبڑ کی, ایک کو چسکا لگایا, اس نے دوسرے کو لگایا, اس نے تیسرے کو. جیسے ہیروئن چرس کی بدبو سے انسان کا دل کیا کرتا ہے, اس چرس اور ہیروئن سے دور بھاگنے کا دل کرتا ہے. لیکن کوئی آپ کو اگر لارے ڈپے دے کے پلا دے تو وہی گند آپ کو دودھ اور شہد سے زیادہ مزے کا لگنے لگتا ہے. یہی حال ہوتا ہے اس میں. اب میں اس میں بہت اہم باتیں کروں گا آپ کے سامنے, اس کو خوب اچھی طرح سنیں. لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اپنی قوم کو, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ, تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو عورتیں پیدا کی ہیں نکاح کے لیے, ان سے اپنی خواہش پوری نہیں کر رہے, اور جس کو پیدا نہیں کیا اس کی طرف جا رہے ہو. انتم قوم تجہلون, کبھی کہا تم جاہل لوگ ہو, کبھی کہا تم عادون, اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہو, فطرت کی حدود کو توڑنے والے ہو. مگر قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہا. میرا بھی ایک انگریز کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے اس پہ. وہ یہ کہتا تھا کہ یہ کیوں حرام ہے, کیوں حرام؟ اس نے کہا ہمارے ہاں تو یہ کلچر ہے, لڑکا لڑکے سے, لڑکی لڑکی سے, یہ کیوں گند ہے, کیوں برا ہے؟ میں نے کہا یہ فطرت کے خلاف ہے. کیا ہے فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بحث کرنے جاؤ گے نا کہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. میں نے کہا ہمارے ہاں یہ بہت بڑی گالی ہے. کہہ رہے آپ کیا کلچر نہیں ہے, اس لیے ہمارے یہاں کلچر ہے.
تو مجھے وہی یاد آیا کہ اصل علاج دلائل نہیں ہے، اصل وہ علاج ہے جو اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ علاج کیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی عورتیں کی پیدا کی ہے نا، ان سے نسل بڑھے گی، لیکن قوم جواب میں کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی. مشہور واقعہ ہے کہ فرشتے آئے، میں پہلے یہ واقعہ سنا چکا ہوں. وہ کھا نہیں رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ دشمن تو نہیں ہے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے اسحاق پیدا ہونے والا ہے، حضرت سارہ کے اسحاق پیدا ہوگا. تو حضرت سارہ نے ایسے ماتھا بولا، میں بڈھی اور یہ میرا بڈھا شوہر، کیسے اولاد پیدا ہو جائے گی ہمارے؟ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پہ تعجب ہو رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو تم پر تو اللہ کی خصوصی رحمتیں ہیں، تم لوگوں پر اللہ کی خصوصی، تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری تو قربانیاں ہیں، تو تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں نہیں ہوگا؟ اور یہ بھی بتایا کہ بیٹا پیدا ہوگا اسحاق، اور پھر اسحاق کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوگا یعقوب. یہ دونوں پیغمبر ہوں گے، بیٹا بھی اور پوتا بھی، دونوں پیغمبر ہوں گے. اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری بھی. تو اب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے جب خوشخبری دے دی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے انا منزلون علی هذه القرية رجزا من السماء، آسمان سے ان پر عذاب آئے گا اور اس پوری بستی کو اللہ تباہ و برباد کر دے گا. قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا دل تھا نرم، ان کو اس قوم پہ ترس آنے لگا، پوری بستی تباہ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کا جب ایک دفعہ عذاب آتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں مار کے ختم کر دیا، پھر تو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے. تو اللہ کہتے ہیں یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگے. بعض دفعہ نا قرآن ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، ابراہیم جھگڑ تو نہیں سکتے تھے اللہ سے، لیکن اتنی لجاجت اللہ سے، اتنی دعائیں مانگنے لگے کہ گویا کیا کر رہے ہوں؟ اللہ سے لڑائی کر رہے ہوں. یہ قرآن کی بلاغت ہے، یہ بلاغت ہے قرآن کی، ایسے جیسے لڑائی کر رہے ہیں. اور پھر ایک عذر بھی پیش کرنے لگے کہ ان فیہا لوطن، وہاں تو لوط علیہ السلام اور ایمان والے وہ لوگ بھی موجود ہیں، وہ تو سب مر جائیں گے، بھائی یہ نہیں کرو، یوں نہیں کرو. تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ابراہیم کو کہو یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم یہ باتیں چھوڑ دو، انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اب ایک ایسا عذاب آ کر رہے گا جو کبھی رد ہونے والا نہیں ہے. یہ بحث چھوڑ دیا ابراہیم، بس یہ بات نہیں ہو سکتی، کچھ اور کہہ دے ہم سے، وہ تیری دعا مانگ لیں گے، قبول کر لیں گے ہم، یہ دعا آپ کی قبول نہیں ہو سکتی. نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں پتا ہے کس کو عذاب دینا ہے اور کس کو ہم نے اس میں بچانا ہے، ہم جانتے ہیں، تو اس بحث کو چھوڑ دیا ابراہیم. یہاں سے یہ فرشتے نکلے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے یہ لڑکوں سے بدفعلی بہت گندا کام ہے، بہت گندا کام ہے، زنا سے بدتر ہے، یہ زنا سے بدتر. ابراہیم علیہ السلام نکلے، وہ فرشتے نکلے، اور فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے. یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر چلے گئے. انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، حضرت لوط علیہ السلام ان کو پہچانے نہیں، بڑے خوبصورت نوجوان. اب لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافر تھی، اس زمانے میں کافر عورت سے بھی نکاح جائز تھا. دیکھو بیوی چونکہ کافر ہے نا، تو گھر کا وہ ماحول نہیں بن رہا جو ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا ماحول، بولو نا، بن رہا. نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، بیٹا کیا نکلا؟ کافر. وہ برکتیں، وہ والی برکتیں نہیں ملی جو ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی. اس لیے دیندار لڑکی سے شادی کیا کرو اللہ کے بندو. لوگ حسن پہ مرتے ہیں، آڑی ترچی جو بھی بے دین ہو اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں، بعد میں پردہ کرا لیں گے ہم، اس کو بعد میں کرا لیں گے، بعد میں نماز پڑھوا لیں گے. نہیں پڑھے گی تو کیا کرو گے؟ اتنی ٹینشن ہے نا بے پردہ عورت، اگر بعد میں وہ پردہ نہ کرے تو بچیوں کا مسئلہ خراب ہوتا ہے. سارا دن کی چک چک، آپ کہو گے میری بچی پراپر ڈریس پہنے گی اور وہ 2-4 اسٹیکر لا کے چپکا دے گی بچی کے، بس یہی پہنے گی. اتنی مصیبت کی زندگی گزرتی ہے نا. پھر آپ کے سامنے تو وہ پردہ کرا دے گی، اور جب آپ گھر پہ نہیں ہوگے تو اس کی پٹیاں پڑے گی. تمہارے ابا تو دقیانوس ہیں، پرانے زمانے کے آدمی ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ بیٹی کو پردے سے نہ صرف یہ کہ پردہ کرے گی نہیں، باقاعدہ پردے سے نفرت، اور اپنے باپ سے بھی نفرت ہو جائے گی. اس لیے جب بھی نکاح کرو اللہ کے بندو، بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ دیندار ہونی چاہیے. اس کا بڑا خیال کیا کرو. ہاں اگر ہو شادی کہیں بغیر دیندار کے ہو گئی ہے تو چھوڑو نہیں اس کو،
کوشش کرو محبت سے اس کو دیندار بناؤ. اولاد کے بعد بڑے مسائل کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ اولاد میاں بیوی کا الگ الگ مذہب ہوگا نا, بچے بڑے تباہ ہو جاتے ہیں, رل جاتے ہیں. اور دین, جب دین اور دنیا دونوں چیزیں ملیں گی تو اکثریت کہاں جاتی ہے؟ دنیا کی طرف جاتی ہے. دین اور دنیا دونوں چیزیں ملیں گی تو مزہ کس میں ہے؟ دنیا میں. جیسے کافر اور اسلام میں دنیا میں کافر زیادہ ہیں, مسلمان زیادہ ہیں؟ کافر زیادہ ہیں. تو ہمیشہ نیک لوگ تھوڑے رہتے ہیں. تو بچوں کو جب گھر میں دین اور بے دینی دونوں چیزیں ملیں تو زیادہ تر کس طرف جائیں گے؟ بے دینی کی طرف. کہیں گے اس میں مزے ہیں, ابا ہر وقت درود شریف پڑھتے رہتے ہیں, نصیحتیں کرتے رہتے ہیں, نماز کا کہتے رہتے ہیں, پیسے تو دیتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, پیسے دیتے بھی ہیں تو اس میں بھی پابندیاں, یہ نہیں کھا سکتے, گٹکا نہیں کھا سکتے, یہ نہیں کھا سکتے, وہ نہیں کھا سکتے. تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ فرشتے خوبصورت چلے گئے لوط علیہ السلام کے گھر میں. ان کی بیوی نے, وہ پیسے لیتی تھی لوگوں سے, جا کے مخبری کر دی شہر والوں کو کہ بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے. قرآن کہتا ہے وجاء اہل المدینۃ یستبشرون, شہر کے اوباش لوگ خوشی مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا. لوط علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون, یہ میرے مہمان ہیں, مجھے ذلیل مت کرو. جو غیرت مند آدمی ہوتا ہے نا وہ مہمان کی عزت کا بڑا خیال رکھتا ہے, تو مر جاتا ہے زمین میں گڑ کے اگر اس کے مہمان پہ کوئی آنچ آئے. اور جو بے شرم ہوتا ہے نا وہ مہمان کو بیچ دیتا ہے کہ میرے گھر آیا ہوا یہاں سے لے جاؤ. یہ غیرت کی باتیں الگ ہوتی ہیں. تو لوط علیہ السلام نے کیا کہا, ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون, یہ میرے مہمان ہیں, خدا کا واسطہ مجھے ذلیل مت کرو. تو قوم جواب میں کیا کہہ رہی ہے, اولم ننہک عن العالمین, اے لوط تجھے جب اپنے مہمانوں کا اتنا خیال تھا, تجھے ہماری عادت کا پتہ ہے, تو نے ان کو گھر میں گھسنے کیوں دیا؟ جب آدمی گناہ کرتا ہے نا تو اس کے پاس بڑے دلائل ہوتے ہیں, سامنے والے سے بحث, ہر بات کا جواب ہوتا ہے اس کے پاس. جب تجھے پتا ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں تو آنے کیوں دیا گھر میں ان کو؟ عزت کا پہلے خیال کرنا تھا نا اپنا. اب لوط علیہ السلام کی کیا, لو ان لی, پھر کچھ کہنے لگے ہؤلاء بناتی, یہ میرے قوم کی بیٹیاں ہیں, ان کنتم فاعلین, تمہیں اگر خواہش پوری کرنی ہے ان سے شادی کرو. اس زمانے میں 4 سے بھی زیادہ شادیوں کی اجازت تھی, تو بھئی شادیاں کرو نا ان سے, یہ ہے نا عورتیں, ان کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ قوم جواب میں کیا کہتی ہے, ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں نکاح میں دلچسپی بولو نا نہیں ہے. خدا کی قسم یہی سوچ آج ہماری قوم کی ہے. خانقاہوں میں مراقبے کروائیں گے, محاسبے کروائیں گے, مدرسوں میں پڑھائیں گے, یونیورسٹیوں میں پڑھائیں گے, جب اس کے دماغ پہ شہوت چڑھے گی اس کو شادی کا مشورہ نہیں دیں گے. اس کو کہیں محاسبہ کرو, مراقبہ کرو, فلاں بزرگ کا بیان سنو, تبلیغ میں چلہ لگاؤ, 4 مہینے لگاؤ. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, یہ وہ سوچ ہے جو قوم لوط کی سوچ تھی, یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہو سکتی. حرام شہوت سے بچنے کا راستہ اللہ نے شادی میں رکھا ہے, محاسبوں مراقبوں میں نہیں رکھا. نکال دو اس قرآن کو اپنے گھر سے باہر. اتنا میں معاشرے کے خلاف اس چیز میں لڑ کے خود تھک گیا ہوں کہ میں کبھی سوچتا ہوں یا تو میں پاگل ہو گیا ہوں یا یہ سارے لوگ پاگل ہو گئے. آپ کو بھوک لگ رہی ہو, کھانے کو روٹی نہیں ملے گی, تو جو تھوڑے دن تک برداشت کرو گے پھر کچرے سے گند نکال کے کھانا شروع کر دو گے. کب تک برداشت کرے گا؟ تو جب مرد اور عورت کی خواہش پوری نہیں ہوتی, نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ گند کی طرف جانا شروع. اور ایک وقت تک تو واپسی کا چانس ہوتا ہے, کچھ وقت کے بعد پھر پیسے آ جائیں گے نا, کروڑوں روپے بھی, پھر بھی واپسی کا چانس. تبھی نکاح کے بعد بھی گندگی میں پڑے رہتے ہیں ایسے لوگ. دیر سے جن کی شادیاں ہوتی ہیں نا, شادی کر کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے وہ. تو لوط علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم کو کہ یہ عورتوں سے نکاح کیوں نہیں کر رہے؟ قوم جواب میں کہہ رہی ہے ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں عورت سے نکاح میں دلچسپی ختم نہیں ہے. اس سے پتہ چلا کہ گناہوں میں جب پڑو گے تو حلال کی لذت بولو نا ختم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے. بیویاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور منہ کالے ہو رہے ہیں باہر جا کے. عورتوں کے اپنی زوجاؤں کو وقت ہی نہیں دیتے, محبت ہی ختم ہو گئی, کیونکہ اتنی گرل فرینڈ ہیں اسے منہ کالے کرا لی ہیں, اتنی عورتوں سے منہ کالا کرنے کی عادت پڑ چکی ہے, شادی سے پہلے پڑ چکی ہوتی ہے. آج کل جو شادی کے بعد کیسز آ رہے ہیں نا, وہ پتہ ہے کیا آ رہے ہیں, شادی ہوئی تو پتہ چلا میرے میاں کی اتنی پہلے سے فرینڈز ہیں. اب چند دن تو بیوی کی طرف رغبت تھی, اس کے بعد وہ پرانی والی فرینڈز وہی شروع ہو گئی. عورت پہ کیا گزرتی ہے, عورت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے, مگر مرد کی بد کرداری عورت سے برداشت نہیں ہوتی.
اس کو یہی نہیں پتا کہ کل کس عورت کے ساتھ دوستی لگائے گا, پرسوں کی. گھر تو ایسے گھر تھوڑی چل سکتا ہے. ایک عورت کی کال ہوتی نا جو ایسے اپنے غم بتاتی ہے, تو میں آپ کو بتاتا درجنوں عورتیں ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان لڑکوں کو شادی سے پہلے لڑکیوں سے دوستیوں کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے, وہ چسکے لے لیے ہوتے ہیں. اب شادی کے بعد پھر کہتے ہیں یار ایک بیوی یہ کیا ہے, یہ درجنوں لڑکیاں جردوں لڑکیاں. پہلے ہی سے جب بچہ بالغ ہو تو والدین کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی فکر کرو. بچہ بالغ ہو برائیوں میں پڑنے سے پہلے اسے اس کو گھر بار پہ لگا دو. اتنا نیک شریف نکلے گا, دیکھو آپ دعائیں دو گے مجھے, ایسا پیارا بچہ نکلے گا آپ کا. تھوڑے دن میں اس کی اولاد ہو جائے گی, میاں بیوی بچہ, وہ اسی میں مشغول ہو جائیں گے. اس کی کیونکہ اللہ نے انسان کے دل میں فطری طور پر گناہ سے نفرت رکھی ہے. جب اس کی حلال طریقے سے تسکین ہو جائے گی تو فطری طور پر اس کا طبیعت جائے گی نہیں گناہ کی طرف. میرے جو بزرگ ہیں, میرے مشائخ ہیں, 13 سال کی عمر میں ان کی شادیاں ہوئی تھیں. ایسی پاکیزہ زندگی انہوں نے گزاری ہے. میرے جو بزرگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, 13 سال 14 سال میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں, ایسے پاکیزہ زندگی. تو میڈیا تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا. تو اللہ نے وہ لوط علیہ السلام نے کیا کہا کہ نکاح کرو, انہوں نے کہا ہمیں عورتوں سے نکاح میں رغبت نہیں ہے. اب لوط علیہ السلام کے الفاظ سنیں, لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید, میں اس قوم میں اکیلا ہوں, کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی, میں تم سے لڑتا. کاش میری قوم میرا ساتھ دیتی, میں لڑائی کرتا, میں لڑتا, جہاد کرتا, تمہارے خلاف تلوار چلاتا. کوئی قبیلہ ہوتا نا تو میں لڑتا اس کے خلاف. ویزیق تو میں ذاق بہم صدرن, اللہ کہتا ہے لوط علیہ السلام کا سینہ ایسے گھٹ رہا تھا تنگی سے, اتنے پریشان تھے, اتنے پریشان, یہ کیا ہو رہا ہے. جب فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی یہ کنڈیشن دیکھی نا کہ اب تو یہ غم سے مر نہ جائیں کہیں, اتنا سینے میں گھٹن پیدا ہو رہی ہے ان کے, تو پھر فرشتوں نے بتایا یا لوط, کیسی عجیب آیت ہے, یا لوط, اے لوط, لن یصلوا الیک, عربی میں ایک لفظ ہے لا یصلونا, تیری طرف نہیں پہنچیں گے, اور ایک ہے لن یصلوا الیک, ہرگز یہ تیری طرف نہیں پہنچ سکتے, ادھر آ ہی نہیں سکتے. یہ انا رسول ربک, ہم انسان نہیں ہیں, ہم رب کے فرشتے ہیں, اور اتنے طاقتور ہیں, اتنے طاقتور ہیں کہ ہم اس بستی کو یوں کر کے اٹھائیں گے اور الٹا کر کے زمین پہ دے ماریں گے. اتنی طاقت اللہ نے ہمارے بازوؤں میں رکھی ہے. یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ جب کسی قوم پر بہت بڑا عذاب آنے والا ہوتا ہے تو گناہ اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. وہ قوم کہتی تھی ہم تو پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے تھے خوبصورت لڑکوں کو تلاش کرنے, آج تو گھر میں انتظام ہو گیا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہ لڈو ہے جس میں زہر رکھ کے کھلایا جا رہا ہے تمہیں. تو یہ جو گناہ جو جگہ جگہ کھل رہے ہیں نا, یہ آئس کریم پارلر کے نام پہ زنا کے اڈے جگہ جگہ کھل رہے ہیں, نوجوان لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یار اب تو کتنا آسان ہو گیا, ایک فون پہ لڑکی گھر آ جاتی ہے. لوگ بتاتے ہیں زنا اتنا آسان ہے بھائی, انٹرنیٹ پہ جاؤ بکنگ کرو, لڑکیاں خود گھر پہ آ جاتی ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. اتنی زنا کے اڈے کھل گئے, اب تو وہاں چلے جاؤ, ادھر چلے جاؤ, آئس کریم پارلر کے نام پہ جگہ جگہ زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں, پارک بنے ہوئے ہیں, اب تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, لائف کو انجوائے کرو. یہ انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. اللہ جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, اس لیے نہیں کہ تم زانی بن کے اس کی نافرمانی کرو. اللہ کو زنا سے اتنی نفرت ہے کہ غیر شادی شدہ زنا کرے گا, پکڑا گیا نا, اللہ کہتے ہیں چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو, اور شادی شدہ اگر پکڑا جائے تو اللہ کہتے ہیں پتھروں سے زمین میں گاڑ کے ہلاک کر دو اس کو, مار مار کے. تو اتنی بڑی نفرت کی چیز اللہ ایسے کہے کہ چلو لائف کو انجوائے کرو. یہ عذاب کی تیاری ہو رہی ہے جو اس میں لگے گا. حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں فرات کا پانی ہٹے گا اور سونا نکلے گا اس میں سے, اتنا سونا نکلے گا. آپ نے فرمایا جس نے بھی اس سونے کو ہاتھ لگایا جمع کیا, اس پر عذاب آئے گا اللہ کا. یہ اللہ کی ایک آزمائش ہوگی جو نبی نے پہلے سے بتا دی. اب بیوقوف ہوں گے نا وہ جو وہاں سے حدیث سننے کے بعد بھی سونا اکٹھا کر رہے ہوں گے, خوش قسمت ہوں گے جو بولیں گے نبی یہ رہنے دو, یہ نہیں لو. تو یہ وہی ہے جب جالوت اور طالوت کا مقابلہ ہوا نا, تو طالوت کے لشکر کو وقت کے نبی نے کیا کہا کہ جس نے نہر کا پانی پیا نا پیاس میں, اس پر اللہ کا عذاب آئے گا, وہ لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی. اور جس نے نہر کا پانی دیکھا اور پیاس لگ رہی پھر بھی نہیں پیا, اس کو اللہ استقامت عطا کریں گے. تو اب مجاہدین جا رہے ہیں, درمیان میں دریا آیا, پیاس لگ رہی ہے, پانی ہے. وقت کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس پانی سے تمہیں پینے کی اجازت نہیں ہے. اب دیکھو کوئی مٹکا آ جاتا, گلاس آ جاتا تو آسان تھا بچنا, پورا دریا اللہ نے چلا دیا, بھیا پی کے دکھاؤ. فشربوا منہ, اللہ فرماتے اکثریت نے پیا,
تھوڑے سے لوگوں نے نہیں پیا. اکثریت کو اللہ نے تباہ کر دیا, اور ان تھوڑوں سے لوگوں کو اللہ نے جالوت پہ فتح عطا فرمائی, بادشاہ بنا دیا, حاکم بنا دیا, اور اسی میں داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا دیا. اسی میں داؤد بھی تھے ان تھوڑے سے لوگوں میں, اور ان کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ انہوں نے جالوت کو قتل کیا. اور اللہ فرماتے جب قتل کیا اللہ نے داؤد کو خلافت بھی دے دی اور نبوت بھی دے دی, اور اتنی بڑی خلافت داؤد علیہ السلام کی لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا. پھر ان کے بیٹے سلیمان دیے ان کو, جو ان سے بھی بڑے بادشاہ بنے. تھوڑا سا مجاہدہ کر لو بھائی, وہ پانی سے منع کر رہے ہیں نہیں پیو, اللہ کہہ رہے ہیں یہ جگہ جگہ آئس کریم پارلر کے نام پہ زنا کے اڈے کھلے ہوئے, نظر نیچی کر کے گزر جایا کرو, نہیں کرو تو جو بچے گا اللہ اس کو نوازے گا, جو جائے گا ایک تھوڑی دیر کے لیے منہ کالا کرے گا اللہ اس کے دل کا سکون چھین لے گا. تو بھائی اللہ کہہ رہا ہے تو رک جاؤ نا بھائی, کیوں جا جا کے منہ کالا کرے انسان, وہاں پہ کیا مل جائے گا تھوڑی دیر کی لذت میں. یہی اللہ کی دعوت ہے, اور مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی اللہ. تو جب لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا, فرشتوں نے کہا کہ یہ ہمارے قریب نہیں آئیں گے, اور اللہ نے لوط علیہ السلام سے یہ بھی کہا, فرشتوں نے, اب تو فرشتے اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے ہیں نا, کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور صبح صادق کے وقت آپ یہاں سے پہلے پہلے نکل جائیں, ہم ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیں گے, آپ اور آپ کے ساتھ ایمان والے نکل جائیں. اور پہلے بتا دیا کہ آپ کی بیوی بھی ساتھ میں چلے گی, بھاگے گی آپ کے ساتھ. ہوگا کیا, اس قوم کو انبیاء کو بتایا, تو نبی کو اور ایمان والوں کو بتایا فرشتوں نے کہ جب آپ جائیں گے نا آگے عذاب آ جائے گا قوم کے اوپر, صبح صادق ہوتے ہی عذاب آئے گا. رات یہ یہاں اسٹے کیا ہوا, انہوں نے گول دائرے میں کھڑے ہوئے ہیں, جیسے ہی صبح صادق کی پہلی روشنی پھوٹے گی, جو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے جس وقت, تو اس قوم پر عذاب آئے گا, تو پیچھے مڑ کے کسی نے اس عذاب کو نہیں دیکھنا. اللہ کے وعدے پہ کیا کرنا ہے, یقین, کہ بس اللہ نے کہہ دیا تو آ رہا ہے, اور بتا دیا الا امرأتک, آپ کی بیوی پیچھے مڑ کے دیکھے گی. وہ تو دیکھے گی نا, پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ غلط. پیغمبروں کی باتوں کو تحقیق کرنا کہ یہ صحیح بھی کہا ہے یہ غلط کہا ہے, کہہ دیا مان لو. وہ دیکھے گی, انہ مصیبھا ما اصابہم, اس کو بھی وہی عذاب آئے گا جو ان کو آیا ہے, یہ بھی ہلاک ہوگی اس میں. لوط علیہ السلام اتنے پریشان تھے نا کہ وہ کہنے لگے صبح تو بہت دور ہے, اتنے ٹینشن میں تھے کہ یار یہ صبح سے پہلے کچھ نہ ہو جائے. فرشتوں نے تسلی دی, الیس الصبح بقریب, فرمائے کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے, صبح تو بہت قریب ہے, آنے والی ہے صبح صادق, تھوڑا سا صبر کر لیں. جہاں اتنے سال صبر کیا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام جیسے نرم دل پیغمبر بھی کیا چاہ رہے تھے, قوم کسی طرح تباہ ہو جائے. یہ بڑے بے شرم ہیں. اور قرآن کے الفاظ دیکھو, جب لوط علیہ السلام کی قسم پرسی تھی نا, اور وہ قوم پھر بھی لوط علیہ السلام پہ ترس نہیں کھا رہی, تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سناتے ہوئے قسم اٹھائی, لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, اے محمد ہمیں تیری عمر کی قسم, وہ لوگ اس وقت بڑے نشے میں مدہوش تھے, انہیں کسی کی نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی, شہوت ان کے دماغوں پہ چڑھ چکی تھی, اور لذت اور شہوت کا تصور ان نے ان کو اندھا کر دیا تھا, بھول گئے تھے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہم. اللہ فرماتے فجعلنا عالیہا سافلہا, کیسے عجیب الفاظ ہیں. فرمایا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, جعلنا عالیہا, عالی کہتے ہیں اوپر کا حصہ, سافل کہتے ہیں نیچے کر دینا. جعلنا بنا دیا ہم نے, عالیہا زمین کے اوپر کے حصے کو, سافلہا نیچے, ایسے زمین کیا کر دی, پوری الٹ دی, زلزلہ آیا تباہ کر دی. ایک روایت میں آتا ہے, مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے, کہ اتنا اوپر زمین کو اٹھایا گیا ہے کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے جانوروں کی چیخ و پکار سنی ہے, اور وہاں سے اٹھا کے زمین کو الٹا دے کے مارا ہے. اور پھر وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارًا, اور ہم نے پھر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی ہے. اب علماء کہتے ہیں کہ جب قوم پہ زلزلہ آ گیا تو پتھر برسنے کی کیا ضرورت ہے, ان کے نام و نشان کو ختم کرنے کے لیے. اور بعض علماء کہتے ہیں پتھر پہلے برسے تھے اور زلزلہ بعد میں آیا تھا, دونوں قول ہیں. اور پتھر کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان پہ وہ نشان زدہ پتھر تھے, عام پتھر نہیں تھے, نشان زدہ, کہ کون سا کس خناس کے سر پہ لگے گا جا کے. ہر پتھر پہ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے علامت تھی کہ یہ والا پتھر اس کے سر پہ, یہ والا پتھر اس کے سر پہ لگے گا. تباہ کر دیا اللہ نے. اور اللہ نے پھر کہا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ, صحابہ کو کہا کہ تم لوگ جب لمبے لمبے سفروں پہ جاتے ہو تو تم لوگ لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے قریب سے گزرتے ہو, دیکھ لو ان کے کھنڈرات کو, آج بھی موجود ہیں وہ بستیاں.
آج بھی ان کے نشانات موجود. تو اس لیے بھائی لڑکوں سے بدکاری بہت گندا عمل ہے. بعض لوگ برطانیہ دیکھو کتنا گندا عمل, اور غیر مسلموں کی حالت دیکھو. ان کے ہاں بعض دفعہ ویزا اس پہ ملتا ہے کہ کوئی بدفعلی کا مرتکب ہو, اس پہ ویزے مل جاتا. تو یہ قومیں ہیں جن کو ہم فالو کریں گے. برطانیہ کا ویزا بعض دفعہ اس پہ ملتا ہے کہ گے ثابت ہو جائے وہ آدمی, میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, گے ثابت ہو گیا ویزا مل جائے گا. تو یہ وہ قوم, برطانیہ جاؤ ضرور, فالو نہ کرو بھائی. یہ قومیں اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کے راستوں پہ چلیں. یہ تو اس عمل کو قانونی اجازت دے رہے ہیں, اس عمل کی جس عمل پر اللہ نے قوم کو تباہ کر دیا, اور اس کو قانونی اجازت دے رہے ہیں. اسی طرح لڑکیوں کا لڑکیوں کے ساتھ یہ عمل کرنا یہ بھی بہت برا ہے. ایک راستہ ہے, وہ صرف کیا ہے, نکاح کا, بس. اس کے علاوہ سب بند کر دیا اللہ نے راستہ. تو اپنے ذات جان پر رحم کریں.